بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام بھائیوں کو اور میری بہن یا بیٹی میں ان کو بہت زیادہ مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ بہت امپورٹنٹ ایشو بھی تھا۔ باقی کو تو آپ جانتے ہیں، میرے ساتھ ہمارے سابق سینیٹر بلوچستان سے ہیں، پارٹی کے بہت پرانے ہمارے رہنما ہیں، روزی خان کاکڑ صاحب وزٹ پہ آئے ہوئے تھے کراچی، تو ان کو بھی ہم ساتھ لے کے آئے تاکہ آپ کے ساتھ بھی تعارف ہو جائے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کل سے ایک بہت اہم ایشو خبروں میں گردش کر رہی ہے، لیکن اس سے سب سے پہلے میں آج جو امپورٹنٹ ایشو اسلام آباد میں ہوا ہے، آج صبح بلکہ کل رات سے جو حکومت نے کریک ڈاؤن سرکاری ملازمین پہ جو کہ اسلام آباد میں ڈی چوک پہ ان کے اوپر جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ آج صبح وہاں پر آنسو گیس کے شیل استعمال کیے گئے، گرفتاریاں ہوئی، اور جس طریقے سے بے دردی سے لاٹھی چارج ہوا ان ملازمین پہ جو کہ پی ٹی آئی کے اور مدینہ کی ریاست میں انصاف مانگنے آئی تھی، وہ ان سے ان کے جو چولہے ٹھنڈے ہو رہے تنخواہیں بڑھانے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ بقول پی ٹی آئی کی حکومت کی معیشت بہت مضبوط ہو چکی ہے، پینشنز کی بات کر رہے تھے، تو اس پہ جو ہے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آج ہمیں عمران خان صاحب بتایا کہ وہ جو ماضی میں کہتے تھے کہ میرے خلاف اگر 50-100 بندہ بھی روڈ پہ نکل ہے اور میرے خلاف نعرہ بازی کرے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، آج ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے ہمارے جو سرکاری ملازمین تھے ان کو جو ہے ان سے ہمدردی کرنے کے نہیں کی، بلکہ ان کو یہ کہا کہ شاید ہمارا جو لانگ مارچ ہے اس کی ریہرسل ہو رہی ہے، یا انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی اگر سیاسی لیڈر آئے تو اس کا جو ہے سارا خمیزہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین بھگتیں گے۔ اب وہ دھمکیاں دینے پہ آ گئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اپوزیشن کو دھمکانا نہیں ہے، تو وہ دھمکیوں پہ آ گئے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، نہ کہ ان کے مسائل حل کریں، وہ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں۔ تو یہ کوئی ریسل نہیں ہے، دیکھیں یہ نہیں بلکہ بہت سے اداروں کے لوگ اس وقت روڈوں پہ اپنے حقوق کے لیے، اور جس طریقے سے وہاں ان کو ٹریٹ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ملازمین گرفتار ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور جو ان کے مطالبے ہیں ان کی جو تنخواہیں بڑھانے کے یا ان کی پینشن کے، وہ فی الفور جو ہے وہ منظور کیا جائے، کیونکہ معیشت بہت مضبوط ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے حق تو ہے کہ حکومت کے پاس پیسے بہت زیادہ ہو جانے چاہیے، حالانکہ وہ الٹا کٹ لگا رہے ہیں ملازمین کے اوپر، اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ جو جس طریقے سے اپنے گھر کا گزارا چلا رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے۔ آج پھر ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ کل سے ٹی وی کے اسکرین پہ گردش کر رہی تھی ہمارے کے پی میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اب کیا بولیں کہ ایک نالائق اور نااہل شخص جو آئین سے لے کر پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور ان تمام آئین کا اور معیشت کا جو بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے، اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے انہوں نے اداروں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کل ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی، میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھی، اس میں پھر دکھایا گیا کہ ان کے ایک وزیر ہیں، وہ پہلے قومی وطن پارٹی میں تھے اور ابھی ان کو جو ہے لاء منسٹر بنایا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو میرے پاس 3 سال پہلے تھی، تو 3 سال پہلے اگر تھی تو یہ شخص اس 3 سال پہلے کی ویڈیو میں موجود تھا اور آپ نے اس کو نوازا ایز اے لاء منسٹر، اور آج آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک انکوائری کمپلیٹ نہ ہو آپ سٹیپ ڈاؤن ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان بھی آیا تھا 3 سال پہلے، اور کل بھی آیا تھا، ان کے ایک اپنے ایم پی اے جو سٹنگ ان کے ایم پی اے تھے معیار صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسپیکر ہاؤس میں پرویز خٹک صاحب نے پیسے دیے تھے، اور اپنے ہی جو ان کے سینیٹر جن کو ٹکٹ دی گئی تھی ان سے کہا گیا تھا ان کو پیسے دیں۔ لہٰذا آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے لاء منسٹر کو سے ریزائن لیا، اس طرح آپ اسپیکر اور پرویز خٹک سے بھی ریزائن لیں، جب تک انکوائری کمپلیٹ نہ ہو تو ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ آپ تو بڑے ایماندار ہیں بقول آپ کے، کلین چٹ دے دی، ماضی میں جو آٹا چینی دوائی کیا کیا اسکینڈل نہیں ہے، مالم جبا ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹریز، کیا کیا انکوائری نہیں ہے، اور سب کے پیچھے آپ جو ہے سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، عدالتوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ آج اب ہونا چاہیے،
تو مطلب آپ ان کی خود دیکھیں کہ ان کی کیا ٹرینڈ بنانا، تو اب ٹرینڈ بنانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈ کہاں سے آج کل بنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پر تمام ویڈیوز آ گئے، ثبوت آ گئے، اس کے باوجود پیپلز پارٹی سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی ہارس ٹریڈنگ کو فروغ نہیں دے گی؟ دوسرا آپ نے اسلام آباد کی مثال دی، تو کراچی میں بھی جو ہے شیلنگ ہوئی ہے، تو اگر یہاں پہ قانون کی پاسداری کی جا رہی تھی تو یہ صحیح تھا، تو وہاں پہ غلط ہوا؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے، دیکھیں احتجاج جمہوری حق ہے ہر کسی کا، تمام جو بھی ڈپارٹمنٹس اپنا ایجوکیشن کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے اگر حکومت کے ساتھ مسائل ہوں تو چیزیں ہوتی ہیں ڈائلاگس کے ذریعے۔ ہم نے ہمیشہ جب بھی یہاں پر ہوئے ہم نے اس کے اوپر ایکشن لیا، ہماری حکومت نے ایکشن لیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی جمہوری طریقے سے احتجاج کرے، اس کا جمہوری حق ہے۔ ہم نے مارشل لاؤں کے دور گزارے ہیں، ہم نے ایک جدوجہد کی، ہمیں پتہ ہے کہ جدوجہد کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے کہ 50 لوگ بھی روڈوں پہ نکلیں گے تو ہم ریزائن کر جائیں گے، تو اب تو لاکھوں کی لوگ عوام جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک کہتے ہیں، دیکھیں ہم ابھی بھی کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آنا چاہیے، لیکن طریقے سے جو پارلیمانی طریقہ کار ہے، اس طریقے سے نہیں کہ آپ ہمیں میڈیا کے ذریعے بات کریں اور پھر آپ جائیں پہلے سپریم کورٹ میں، اس کے بعد بولیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں۔ اب تو سب جوڈس میٹر تو سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ کنٹروورشل بنانے کے لیے قسم کی باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، چاہے جو کچھ بھی لے کے آ رہے ہیں، مطلب ہے کہ اپنی ورڈکٹ بھی سنا رہے ہیں کہ ہماری یہ ورڈکٹ ہے، تو اس ادارے کو جو ہے کنٹروورشل بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کوٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں ایک پیپلز پارٹی کا سینیٹر بھی نظر آیا ہے جو سگریٹ کش کے دھوئیں سے اڑا رہا ہے، کیا وہ جلیبیاں کھانے آیا تھا وہاں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا سینیٹر نہیں ہے، وہ سب پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے۔ وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں بڑے ماہر ہیں فوٹو شاپ کرنے میں، آپ کو میں بھی دوبارہ اگر ویڈیو دیکھیں، وہ ایک ایسی میز پڑی ہوئی جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایک چھوٹی میز پڑی جس پہ دوسرے، آپ اگر آپ اس کو باقاعدہ غور سے دیکھیں تو آپ کو فرق صاف نظر آ جائے گا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں اس میں وہ ملوث نہیں ہے، وہ اس میں کوئی نہ ان کے ساتھ ایم پی ایس بیٹھے نہ کے پیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہو، اگر میں جرموار ہوں تو مجھے سزا دیں، اگر کوئی اور جرموار ہے اسے سزا دیں، لیکن ایک ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ اگر ایسی فلم چلانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بالکل فوٹو شاپ ہے۔ اس کے لیے آپ سائبر کرائم میں نہیں جائیں گے، کوئی مقدمہ کروائیں تاکہ یہ ویڈیو دور تک؟ دیکھیں وہ محمد علی شاہ باچا صاحب نے کل ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ کورٹ جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ شکریہ جی۔ اور ایک آخری بات ہے، انشاءاللہ میرا شارٹ وزٹ تھا، اگلے وزٹ میں انشاءاللہ تمام جتنے بھی ہمارے ہیں بیٹر ان کے ساتھ ایک آف دی ریکارڈ مطلب کوئی ہائی ٹی یا کھانے کا پروگرام ہے۔